أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حکم آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ غارت وہ ضائع چلے جائیں گے۔ ہم نے اپنی عمر گزار دی ہے، لیکن جو حکم ہے اس کے مطابق ابھی ہم بہت دور ہیں۔ کچھ اپنی مرضی بھی شامل ہے، کچھ علماء کا بھی کردار ہے، کچھ سنی سنائی باتوں کا بھی کردار ہے۔ صحیح معنی میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مفہوم ابھی تک ہم اس مفہوم پہ نہیں پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، جو ایک معبود کی تعریف ہے۔ ایک آپ عارضی طور پہ پیمانہ بنائیں معبود کے لیے، وہ اتنا بڑا پیمانہ ہے کہ وہ جتنی تعریف اس پیمانے کی وہ ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہیں۔ اس کے بعد بشر نبی ہیں، پھر دوسرے نبی ہیں، پھر ہمارے نبی ہیں، وہ الگ سے ہیں۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اب دونوں جہان کے مالک نے کہا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں مولوی نے کہا ہے کہ فلاں شخصیت کی، فلاں امام کی اطاعت کرو۔ امام ہمارے 4 گزرے ہیں جن کو عام روٹین میں یاد کیا جاتا ہے، ویسے شیعہ کے حساب سے تو 12-15 بنتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک لڑی ہے اماموں کی۔ یہاں یہ جو ہم لوگ 4 امام کو لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی اطاعت نہ کرو، کہیں نہیں کہا۔ انہوں نے سب اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم ہے نماز کا۔ نماز میں بھی جلد بازی، نیت کا، وضو کا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، وقت کا، رفع دین کا، بہت سارے کمی پیشی اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ آج ہمارا دل نہیں کرتا، کل قبر میں ہمارا دل کرے گا نماز کے لیے، لیکن اجازت نہیں ہوگی۔ آج ہم 2 رکعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کل ہم قبر میں 2 رکعت کی تمنا کریں گے، لیکن پوری نہیں ہوگی۔ تو دوستو، وقت تو گزر رہا ہے بڑی سپیڈ سے نا، اس نے تو واپس نہیں آنا۔ نہ ہی ہماری اپنی کوئی مرضی چلنی، نہ ہی اللہ کا کوئی قانون چینج ہونے والا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ پھر پتہ نہیں ہم کس سائے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم وقت کو برا کہتے ہیں، آج اچھا دن نہیں تھا، مثال کے طور پہ آج کا دن بھاری تھا۔ فعال نکلوانے کے لیے جاتے ہیں، آئندہ ہفتہ کیسے گزرے گا، ہمارے لیے کیسے ہوگا۔ فعال نکالنے والا معزز بن کر بیٹھا ہوا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کے لیے
فلاں دن کیسا ہوگا۔ وہ باہر بیٹھا ہے، اس کو اپنے گھر کا نہیں پتہ کہ لوگوں کہ ان کے گھر کون مہمان آیا ہے۔ یہ اصل میں شرک ہے، یہ شرک کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ شریک ہیں، اس شرک میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش شرک سے ہل جاتا ہے اور غصے اور غضب سے عرش ہل جاتا ہے، لیکن پھر آدمی کلمہ پڑھتا ہے، پھر عرش ہلنا بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ آج ہم پر جو بھی گناہ نظر آتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، یہ جتنی مصیبتیں اسی کا نتیجہ ہے، کسی کا کوئی دیا ہوا کوئی وہ نہیں ہے، یہ سارا اسی کا اس گناہ کا نتیجہ ہے جو ہم دن بھر کرتے جاتے ہیں۔ اگر برا وقت ہوتا تو کیا اللہ زمانے کی قسم کھاتا؟ اللہ نے صبح کی، شام کی، عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ دیکھو، آپ مطالعہ کرو، کون سا دن ہے مجھے آپ بتاؤ جس میں صبح نہیں آتی یا شام نہیں آتی یا عصر کا وقت نہیں آتا؟ بتائیں کون سا دن ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقت تو میں خود ہوں، زمانہ تو میں خود ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہم کس کو گالی دے رہے ہیں اور اس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ بلا وجہ زمانے کو گالی۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کسے برا کہتے ہیں۔ پہلے جہالت دور میں لوگ سفر سے پہلے پرندہ کو چھوڑتے، اگر وہ سیدھے ہاتھ اڑ گیا تو سفر کرتے، اور اگر وہ الٹے ہاتھ اڑ گیا تو سفر نہ کرتے۔ یہ شرک ہے۔ آج ہم اسی طرح، آج کا دن بھاری ہے، یہ ہفتہ بھاری ہے، یہ اس نے لائن پہ لگایا ہوا نا، ایک جاہل نے، جو وہ کہتا ہے کہ میں فال نکالتا ہوں۔ اس نے جو تمام جہانوں کی تعریف کے قابل ہے، اس کے مقابلے میں اس نے ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ وزن کر کے دیکھیں نا، ذرا سوچ کے دیکھیں بھی ہو کیا رہا ہے۔ وہ رب جو ہماری سانسیں چلا رہا ہے، وہ رب جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ رب جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اس کو چھوڑ کے فال کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی اور گھر سے نکلنے کی دعائیں بتائی ہیں نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم پڑھ کے نکلیں اپنے کام کے لیے۔ بسم اللہ توکلت علیہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا ہے، تو کوئی دن بھاری نہیں ہے۔ اخبار جہاں کو کھول کر فال دیکھتے ہیں ہم لوگ، کون سا دن ٹھیک ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ بھائیو، سب دن ٹھیک ہیں، مہینہ سال سب ٹھیک ہیں۔ اگر آپ اللہ کا حکم کے مطابق دعائیں پڑھیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے تو آپ لے آؤ، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس دھوکے سے، ورنہ اس دھوکے سے نکلو۔ وہ اللہ جو آپ کے شارک کے قریب ہے، وہ اللہ جو آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اللہ جو آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو جانتا ہے، وہ اللہ جو آپ کو رات کو موت کے بعد صبح اٹھاتا ہے اور جس کو چاہے اسے موت کے اندر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہم بات کرتے رہ جاتے ہیں کہ ابھی صحیح سویا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ وہ اللہ جو آپ کے سانسوں کو چلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں ماں کے پیٹ میں پرورش کر کے دنیا میں لاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں قبر کی تنہائی میں ساتھ دے گا، وہ اللہ جو ہم زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے، جو لفظ نکالتے ہیں فوراً لکھا جاتا ہے،
کتنی سخت ڈیوٹی ہماری اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کی، کتنا ہمارا رب نے خیال کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ جو ہماری آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہمیں ایک نیکی پر 10 نیکی دیتا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں اولاد دی، دولت دی، شہرت دی، بڑی عمر دی اور نیک اولاد بھی دی اور نیک بھی دی، وہ اللہ جس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، سب سے بڑی بات وہ اللہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی طرح سمندر کو سیاہی بنا لو اور درختوں کو قلم بنا لو۔ اللہ اکبر! اس اللہ کی تعریف اور ہماری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ جو وحیل مچھلی کو روزانہ 3 ٹن خوراک دیتا ہے، صرف ایک کو یعنی 3000 کلو روزانہ، اور سارے سمندر میں کتنی وحیل مچھلیاں ہوں گی پتہ آپ کو نہیں، پتہ ہمیں نہیں، صرف ایک اندازہ لگا لو آپ، پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ ہمیں شیطان جیسے کہتا ہے ویسے ہم کرتے ہیں، کس منہ سے اس اللہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں ہم لوگ، اور ہم جائیں گے بھی کہاں، کیونکہ ساری زمین ہے اس کی۔ ہم صرف درباروں پر، میلوں میں، پیروں کے پاس یا پھر قبر پر جا کر اپنی حاجت بتاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں۔ یہ سب آپ کس دل سے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کا حکم مانیں اور دوسروں کو چھوڑیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہم صرف اپنے جسم کا جواب دینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک پیر ہے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اب وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے، اس کو جو نہلانے والا آ رہا ہے وہ اس کو کروٹ دلا رہا ہے اور دوسری طرف پانی ڈال رہا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے ہاتھ سے تو وہ گر جائے گا۔ اسی طرح اور مردوں کو آپ لے لیں، اور کو لے لیں، جو بڑے سے بڑے ہیں ان کو لے لیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو مردہ کروٹ لیٹ کے بیٹھ کے نہا نہیں سکتا ہے، ایک بندے کے سہارے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کیسے، ہمارے کام کیسے کرے گا؟ کلمے کی کچھ تعریف ہے امام علی رضا بن امام موسیٰ کے حوالے سے، وہ بیان کرتا ہوں تاکہ کچھ ہمیں دل ہمارا کلمے کی طرف لگے۔ اللہ تعالیٰ کا قلعہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے دائمی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ وہ قلعہ کون سا ہے؟ حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ خچر پر سوار ہو کر اتفاق سے نیشا پور پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر نقاب تھا۔ جس وقت نیشا پور کے بازار میں آپ کی سواری پہنچی تو امام ابو ذر رازی اور محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آ کر ملے۔ ان دونوں محدثوں کے ساتھ کئی ہزار طالب علم حدیث اور سامعین بھی تھے۔ ان حضرات نے جب امام علی بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آتے دیکھی تو دوڑ کر رکابیں پکڑ لیں اور عرض کیا، اے سید السادات ابن سداد اللہ، ہمیں اپنے جمال ایک نظر دکھا دیجئے۔ یہ کلام سن کر امام علی بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھایا۔ پھر آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جس کی سب سندیں آپ کے خاندان سے ہوں۔ اب آپ سنیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد
ماجد امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے سنا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے جبریل علیہ السلام سے سنا، انہوں نے حق تبارک تعالیٰ سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، یہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ یہ حدیث بیان فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ جس وقت آپ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو ایک مخلوق الہی آپ کی اس حدیث کو لکھ رہی تھی۔ بعد میں لکھنے والوں کو شمار کیا گیا تو وہ 20,000 لوگ تھے۔ یہ اہل بیت کی لڑی ہے بھائیوں، محترم بھائیوں، بہت قابل دید، بہت محترم لوگ ہیں۔ انہوں نے پورا شجر نسب بتایا ہے کہ اللہ کے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ امام کیری نے لکھا ہے کہ فارس کے شہر سامانہ کے حاکم نے اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھا اور بڑی تعظیم اور محبت سے اسے اپنے پاس رکھا۔ اس کے مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کہو کیا گزری؟ اس نے کہا، اس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ دیکھیں کیا بات سنائی ہے امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وہ کون سا خوش قسمت آدمی ہے جس نے 7 دن میں قرآن حفظ کیا؟ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہ پڑھنے گئے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقہ سیکھنے کے لیے قرآن مجید کا حفظ ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 7 دن تک غائب رہے، پھر اپنی والدہ کے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اب آپ بھائیوں دیکھو، ایمانداری سے دیکھو کہ بھئی کیا مشکل ہے۔ ایسے قابل، ایسے کامل، ایسے نیک، ایسے پرہیزگار، ایسے ہستی قرآن مجید کو 7 دن میں یاد کر لیا۔ وجہ یہ ہے کہ دل دماغ صاف ہے، کوئی پیسے کی، کوئی ہرس، کوئی دنیاوی، کوئی ہرس، کوئی لالچ، بالکل دین کے لیے۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اس لیول پہ آ جائے تو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے، ایک راوی بیان کرتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا حافظ الحدیث جس کے جنازے کے منظر کو دیکھ کر 20,000 یہودی و نصاری مسلمان ہو گئے؟ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو 8 لاکھ مردوں اور 60,000 عورتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک وقت کی ان کا ایک حوالہ لکھا ہوا ہے جنازے میں رش کا۔ آپ کے جنازے کے اس منظر کو دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حدیث ہے، میں وہ پہلے کہہ گیا ہوں لیکن حدیث یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرعون کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا۔ فرعون کی رعایا آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ، ہمارے لیے نیل جاری کر دے۔ فرعون نے کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے، پھر آ کر کہنے لگے
اے بادشاہ ہمارے لیے دریائے نیل جاری کر دے۔ اس نے پھر کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ وہ پھر چلے گئے، پھر آئے اور کہا اے بادشاہ چوپائے ہلاک ہو گئے، کنواریاں ہلاک ہو گئیں، اگر تو دریائے نیل جاری نہ کرے گا تو ہم کسی اور کو معبود بنا لیں گے۔ فرعون نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں نکل چلو۔ وہ سارے لوگ کھلے میدان کی طرف آ گئے۔ یہ ان سے علیحدہ ہو کر ایک جگہ پہنچا جہاں وہ اسے دیکھ نہ سکتے تھے، نہ اس کا کلام سن سکتے تھے۔ اس نے اپنا رخسار زمین پر لگایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا اے اللہ، میں ایک ذلیل غلام کی طرح جو اپنے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تیری طرف نکل کر آیا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ دریائے نیل تیرے سوا کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اسے جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل اس تیزی سے جاری کیا کہ اس سے قبل جاری نہ ہوا تھا۔ لوگ فرعون کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے نیل جاری کر دیا ہے۔ سارے لوگوں نے فرعون کو سجدہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور کہا اے بادشاہ میرے غلام پر مجھے عزت دے۔ فرعون نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرا ایک غلام ہے جس کو میں نے اپنے غلاموں پر حاکم بنا رکھا ہے، اور اپنے خزانے کی کنجیاں اسے سونپ رکھی ہیں، اور وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور میرے دشمن سے محبت کرتا ہے۔ فرعون نے کہا غلام بہت بڑا غلام بہت برا غلام ہے۔ اگر اس پر مجھے قابو حاصل ہو جائے تو میں اسے دریائے کلزم میں غرق کر دوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ یہ بات مجھے لکھ دو۔ فرعون نے کاغذ اور دوات منگوائی اور لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کا مخالف ہو اور اس کے دشمن سے محبت کرے اور اس کے دوست سے دشمنی کرے اسے دریائے کلزم میں غرق کر دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ اس پر مہر لگا دو۔ فرعون نے مہر لگا دی۔ پھر وہ تحریر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ جب فرعون دریائے کلزم میں غرق ہونے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تحریر اس کے سامنے کر دی اور کہا یہ تیرا ہی فتویٰ ہے جس کے مطابق تجھے اس دریا میں غرق کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ساری باتیں، ساری نشانیاں، سارے پوائنٹس، سارے زب و زیر، سارے صبح و شام، ساری تعریفیں اس میرے رب کو جاتی ہیں جو ہمارا سب کا معبود ہے، اور انشاءاللہ ہم سب بخشے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی رحمت بڑی ہے، اس کے غصے سے ہمیں بخشے گا انشاءاللہ۔ لیکن بندہ اپنے اپنے دل میں گریوان میں سوچے کہ ہم دن بھر کرتے کیا ہیں۔ اتنا پیارا رب، اتنا پیارا ہمارا معبود، اس کو ہم بھول کر، اس کو ہم جان بوجھ کر اگنور کر کے دوسری طرف رخ کیا ہوا ہے ہم نے۔ پیسہ، بیوی، دولت، گاڑی، بنگلہ، کئی دوست تو ایسے ہیں صرف جمعہ پڑھتے ہیں، کئی ایسے بیزی پیسے کے پیچھے ہیں کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ نماز کا ہے، سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ نماز بھی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ مجھے آپ بتائیں پہلا سوال ہی اگر کسی کا غلط نکل آیا، باقی سوال تو پوچھنے نہیں پڑیں گے پھر۔
ہم تو اپنے توے پہ روٹی والی جگہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے بھائیو، ہم تو سوئی نہیں اپنے جسم میں چبو سکتے، تو دوزخ میں بھائیو کیسے جایا جائے گا؟ ابھی وقت ہے، جب تک ہمارا سانس ہے چل رہا ہے، ابھی وقت ہے۔ اور وقت ابھی میں نے آپ کو اتنی بڑی بات سنائی ہے کہ فرعون کو پتہ ہے کہ رب نے دریا نیل چلانا ہے، اور مجھے ہی لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور میرے بس میں دریا نہیں ہے، وہ ایک دفعہ آ کے عاجزی کر کے سجدہ کر کے خدا کو منا لیا اس نے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑے گنہگار تو ہم نہیں ہیں، ہم سجدہ تو نہیں کرواتے، ہم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب اگر اس کی بات سنی گئی تو یار کیا کہتے ہو بھائیو، محترم بھائیو، دوستو، کیا ہماری نہیں سنی جائے گی؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا وہ گنہگار تھا اور کتنا بڑا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے سجدہ کر کے، اصل میں خدا بیٹھا ہی بخشنے کے لیے، اگر ہم بخشش کی طرف آ جائیں نا، خدا کہتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ تم مانگنے تو آؤ، تم اپنا اس نظام کو تو چھوڑو۔ اللہ اکبر، ہمیں دنیا نہیں چھوڑ رہی، ہمیں پیسہ نہیں چھوڑ رہا، ہم مسجد کی طرف نہیں آ رہے، تو بھائی قبر میں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ قبر میں تو آپ جو مرضی ترلے لوگے، جو بھی اللہ تعالیٰ جس پہ ایسا وقت ڈالے اس کو سب کو نکالے اس وقت سے، قبر میں تو ہم لوگ بھائی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہاں ہمیں 2 رکعت کی فرصت نہیں ہے تو قبر میں اللہ تو ہمیں نہیں پڑھنے دے گا، اس وقت کی تو پڑھنی حکم بھی نہیں ہمارے لیے۔ تو وہ تو نبی پاک ہیں، وہ تو اور نبی ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو دنیا میں پڑھنے کا حکم ہے۔ دنیا میں ہم نے کہنا نہیں ماننا، اپنی مرضی کرنی ہے، تو بہت بڑا ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں کر رہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیں، اگر کوئی غلط ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، کہیں، ہاتھ سے روکیں، پیار زبان سے روکیں، ناراض ہو جائیں، لیکن اصل کام اپنا جسم ہے، اپنی باڈی ہے 5-6 فٹ کی، اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے دوزخ سے بچانا ہے، اس کو ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حاضر کرنا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تہجد پڑھنی ہے، قرآن سپارہ پڑھنا ہے، 2 سپارے پڑھنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں نماز پڑھ رہا ہے آگے کرسی پہ بیٹھ کے، اچھی بات ہے، پڑھے، اللہ بخشنے والا بخش دے گا، لیکن ایک بندہ ساری عمر پڑھ کے آ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا دوستو؟ تو اس جھنجھٹ سے جان چھڑاؤ، جتنی ہو سکتی ہے جان چھڑاؤ، تھوڑا بہت فضل تلاش کرو جو ہم نے گزارا کرنا ہے۔ 24 گھنٹے مت غارت کرو اس میں، 24 گھنٹے سے دنیا نہیں بنتی، آخرت نہیں بنتی۔ ملنا وہ ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، جو اللہ ہی چاہے گا پھر اسی کے مطابق نہ چل پڑیں۔ جب کرنا ہی اللہ نے ہے پھر ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ تو پھر اللہ والا ہی کر لیں ہم لوگ، اس کو چھوڑ دیں، بینک کو چھوڑ دیں، خاص کر سود نظام کو چھوڑ دیں، نماز سیکھیں اللہ کے نبی والی، رکعتیں وہی ایسی جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی، ٹائم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کے تھے اول وقت۔ ان درباروں پہ، ان پیروں پہ، ان فقیروں پہ آج کل تو مولویوں نے ڈانس شروع کیا ہوا ہے، کئی درباروں پہ تو ناچنا کودنا ہو رہا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، نیا ایک نئی جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ خدا ان کو ہدایت دے، ان کا کیسے میں لفظ استعمال کروں ان کو؟ بھئی داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے ڈانس کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ کہیں دیکھا ہے؟ آنے والے مسلمانوں کو بھی خراب کر رہے ہو آپ لوگ۔ نام کے ساتھ لکھتے ہیں ڈاکٹر، نام کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت علامہ فلانا فلانا فلانا۔ کس بات کے علامہ ہو بھائی تو آپ لوگ؟ کس بات کے ڈاکٹر ہو بھائی آپ لوگ؟ مسجدوں میں کھڑے ہو کے ابھی تم نے دعا کرائی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، ابھی تم ڈانس کروا رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نئی حرکات، نئی جو ایجادات آئی ہیں اسلام میں، ان سے دور رکھے۔ اور یہ حرام ہے، موسیقی، ناچنا، اس قسم کی ساری چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان کو توڑنے آیا ہوں، شیطانی ہر کام توڑنے آیا ہوں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔